السلام علیکم دوستو۔ طویل اور محیب سیگ شام کی رینگتی ہوئی سیاہیوں میں گھول مل رہے تھے اور مہرتاب جو باب الا کی ڈیوڑی سے باعجرت روانہ ہوتا ان گولی ملی سیاہیوں میں ایمگور بال سے نمتی بال کی طرف بڑھ رہا تھا۔ بابل دوہری فصیلوں کا شہر تھا۔ ان فصیلوں کے درمیان 2.5 میل چوڑی پٹی پر مزدور، محنت کش اور مختلف رنگ و نسل کے غلام محنت و مشقت کرتے نظر آتے تھے، مگر مشکل اور کٹھن کام مثلا نہروں کی کھدائی، بھٹوں کے لیے خاص سازی اور سامان ڈھونے کی بھاری مشکل عموماً یہودی غلاموں سے لی جاتی تھی، جن کی سب سے بڑی آبادی نہر کبار کے کنارے واقع تھی۔ دونوں فصیلوں کے مابین بھی ایک چوڑی اور گہری خندق تھی جس میں دریائے فریات کا پانی رواں رہتا تھا۔ مصنوعی جھیلوں سے اس علاقے کی خوبصورتی میں بڑا اضافہ ہو گیا تھا، کیونکہ دریائے فرات، جسے اہل بابل پراتو کے نام سے یاد کرتے تھے، 225 مربع میل کے رقبے پر پھیلے اس عظیم و قدیم اور پرہجوم شہر کو 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہوا گزرتا تھا۔ نمتی بال ایمگور بال کی بہ نسبت کم اونچی تھی، جس کے حصار میں بابل شہر 60 لاکھ انسانوں کو اپنے دامنوں میں لیے روایتی عظمت کے ساتھ آباد تھا۔ شہر کے اندر منارہ بابل جو دراصل رب بل مردوک کی نیرنگ زمانہ ہیکل تھی، باغات ملکہ اور قلعہ اساگیلا کی فلک بوس عمارتیں دونوں فصلوں کی بلندیوں سے بھی سر نکالے کھڑی تھیں۔ بابل شہر اسنام تھا، مگر اس شہر کو بڑے بڑے پتھروں کی دوری اور کوہ پیکر فصلوں نے اس طرح گھیرے میں لے رکھا کہ ہر اجنبی ان کے حصار میں ہول اور خوف محسوس کرتا تھا۔ مہتاب بابل کے خلاف ایک خطرناک خفیہ منصوبہ لے کر وارد ہوا تھا، مگر جب وہ ایمگور بال اور نعمتی بال کے درمیان سرسبز و شاداب پٹی پر سفر کر رہا تھا، ان فصیلوں کی دہشت انگیز بلندیوں نے اسے مبہوت و ہراساں کر دیا تھا، اور اب وہ اس راز کو بھی سمجھ گئے کہ ایرانی شہنشاہ کورش بابل کا محاصرہ اٹھا لینے پر کیوں مجبور ہوا۔ فی الواقع ان بلند و بالا فصیلوں کی تذکیر ناممکن تھی، جنہیں انسانوں کے بجائے شاید جنات نے تعمیر کیا تھا۔ وہ سوچنے لگا جس شہر کی فصیلوں کو کورش اعظم کا خوفناک ترین رسالہ کشون جاودان نے بھی سر نہیں کر سکا، بھلا وہ تنہا اس کے خلاف اپنے خفیہ منصوبے میں کس طرح کامیاب ہو سکتا ہے؟ آخر وہ بابل میں کیوں آیا؟ کہیں تقدیر اسے اس لیے تو نہیں کھینچ لائے کہ وہ ان بلند حصاروں کے اندر موت کا لقمہ بن جائے؟ ابھی کچھ نہیں بگڑا۔ اس سے قبل کے سردار حنانی کے خفیہ گماشتے یا ریموت کے جاسوس اسے گرفتار کر لیں اور وہ شاہ بنو نید کے حکم سے چاہے بابل کے اجل گرفتہ اندھیروں میں پھینک دیا جائے، کیوں نہ انہیں قدموں لوٹ جائے اور امگور بال کے لانتی حصار سے نکل پائے، جہاں کوئی اس کی موت پر رونے والا بھی نہیں ہوگا۔ اس تصور سے سارے جسم میں سنسی دوڑ گئی اور اس نے اپنی ریڑھ کی ہڈی میں ایک کھنک سی لہر محسوس کی، لیکن فوراً ایک نئے خیال سے کچھ ڈھارس بندی، کیونکہ اگر سردار حنانی کے خفیہ گماشتے نہیں تو دولت کالدی کے غیب داں گما کے پرسر الفاظ ضرور اس کا تعاقب کر رہے تھے کہ بابل میں عجیب باتیں ہوں گی، عجیب واقعات ظہور میں آئیں گے جو اس کی ذات سے وابستہ ہوں گے۔ اور شام کے بڑھتے ہوئے سرمئی اندھیروں میں چلتے چلتے اس نے سوچا اب تو ایمگور بل کے خوفناک حصار میں داخل ہو ہی چکا ہے، پھر کیوں نہ ان عجیب و غریب واقعات کو دیکھتا چلے جو بابل میں صرف اسی کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہی سوچتا وہ نعمتی بال کے دروازے پر پہنچ گیا۔ 2.5 میل کا راستہ ختم ہو تو رات اپنے آشیانہ فلک سے اتر آئی تھی اور زیگورات کے فلک بوس گنبدوں پر مقدس قندیلیں روشن کر دی گئی تھیں، اور نعمتی بال کے بلند حصار کی اس جانب رات کی محفلیں اور حسن و شباب کی رنگینیاں جاگ اٹھی تھی۔ ایمگور بل کی ڈیوڑی سے نکل کر اگرچہ کوئی خفیہ گماشتہ اس کے تعاقب نہیں آتا، پھر بھی تعاقب اور گرفتاری کا درکا تو لگا ہوا تھا، کیونکہ وہ اس شہر میں اجنبی تھا اور زمانہ جنگ کی وجہ سے سپاہی اور جاسوس ہر اجنبی پر کڑی نگاہ رکھتے تھے۔ اسے خیال آیا ممکن ہے نعمتی بال کے دروازے پر اسے روک لیا، لیکن یہاں بھی اس کے لباس آڑیا اور ایک ریاستی امیر زدہ سمجھ کسی نے اس پر توجہ نہ دی۔ نعمتی بال کے دروازے پر فروزاں مشلوں کی لرزتی کامتی روشنیوں کے درمیان سے گزر کر وہ بابل کے تاریخی شہر میں داخل ہوا اور شاہراہ جلوس کو چھوڑ کر جو قلعہ اساگیلا کے تہرے حصاروں کی طرف چلی گئی تھی، اس سڑک پر ہولیا جو سیدھی وسط شہر میں جا نکلی تھی۔ بابل 15 میل طول اور 15 ہی میل عرض پر پھیلا ہوا ایک چوکور شہر تھا، جس کے دروازے، راستے، بازار اور کوچے خط مستقیم ایک دوسرے کو قطع ہوئے گزرتے تھے۔
اس طرح یہ عظیم شہر 43 آبادیوں یا محلوں میں بانٹ گیا تھا، جس کا ہر محلہ بجائے خود ایک الگ تھلگ شہر تھا اور ہر طرف خلقت کے ہجوم نظر آتے تھے۔ شہروں کا شہر بابل بلند عمارتوں، پر رونق معبدوں، پر ہجوم بازاروں اور انسانی اجدام سے پٹے ہوئے گلی محلوں کا ایک گھنا جنگل تھا، جہاں دن کے ہنگامے سو جاتے تو رات کی رونقیں بیدار ہوتی تھی۔ مہرتاب جس راستے پر ہو رہی تھا اس کی رونق خیال انگیز تھی۔ لوگوں کی آمد و رفت کا یہ علم تھا جیسے میلہ سا لگا۔ اس راستے کو قطع کرتے ہوئے کئی راستے، کئی کوچے، کئی بازار گزرتے تھے اور ہر طرف ہجوم کا یہی نظارہ تھا۔ وہ بھیڑ سے بچتا بچاتا ایک زیادہ پر رونق بازار میں ہو رہی اور کئی آدمیوں سے ٹکراتے ٹکراتے بچا۔ شام ہوتے ہی بابل کے دل گرفتہ عاشق، حسن کے متوالے، شوقین مزاج نوجوان اور ان کے ساتھ شو دل لفنگے گھنڈے بھی اپنی داشتاؤں اور آشناؤں کو لے کر سیر بازار کو نکل آتے تھے، جن سے بازاروں کی رونقیں جوان ہو جاتی تھیں۔ قصبیاں ہار سنگار کر کے اور بھڑکیلے لباس پہن کر گاہکوں کی تلاش میں نکلتی تھیں، جن سے آوارہ مزاج لوگ گھٹیا مذاق اور ہنسی ٹھٹول کر کے اپنا جی خوش کر لیتے تھے۔ جنسی دیوی دیوتاؤں کے مندروں میں بھی شام کے بعد ہی آمد و رفت کا زور ہوتا تھا، جہاں پروہت پجاری اور ان کے دلال حسن و عشق کے سودے کرتے تھے۔ ان بازاروں میں یوں تو دیس دیس کی صورتیں دیکھنے میں آتی اور بھانت بھانت کی بولیاں سنائی دیتی، لیکن آرامی زبان سبھی بولتے اور سمجھتے تھے۔ یہی مغربی ایشیا کے پورے خطے کی مشترکہ بولی تھی۔ ماضی میں کلدانی شہنشاہ بخت نصر نے، جسے عہد نامہ قدیم کے اسرائیلی صاحب بنو قد نظر کے نام سے یاد کرتے ہیں، بہت سے ملکوں اور بہت سی قوموں پر فاتحانہ طاقت کی تھی اور ہر دیس، ہر علاقے سے لونڈی غلاموں کے قافلے اور مختلف پیشہ ہنر کے کاریگروں اور مہروں کو بابل میں ہانک لایا تھا، جہاں ان کی دوسری نسل جوان ہو گئی تھی۔ اس لیے دیوتاؤں کے اس شہر میں مختلف نوع صورتیں نظر آتی تھیں اور مختلف ملکوں کی زبانیں بولی جاتی تھیں، لیکن اظہار مطلب کا اصل ذریعہ آرامی زبان تھی۔ اگرچہ ہیکل مردوک کے گنبدوں میں روشن ہونے والی ہزاروں قدیموں کی روشنی نے وسطی شہر میں ایک ہلکا سا اجالا کر رکھا تھا، پھر بھی اس بازار میں جگہ جگہ پختہ اینٹوں کے قد عدم ستون کھڑے تھے، جن پر بڑی بڑی کندیلیں فروزاں تھیں اور ان کی گدلی زہر تروشوں کی عکس چلتے پھرنے والوں کے چہروں اور مختلف قسم مختلف رنگ کے لباسوں پر طائر تھے۔ یہ بازار کیا ایک دریا تھا جس میں عورتیں اور مرد لہروں کی طرح رواں دواں تھے۔ مہرتاب نے چلتے چلتے محسوس کیا یہاں کئی نگاہیں اسے گھور رہی ہیں۔ پھر اس احساس نے کہ وہ دیکھا جا رہا ہے اس پر عجیب سی گھبراہٹ طاری کر دی، اور اسی گھبراہٹ میں وہ نمک دیوتا کے چوک میں ایک نوجوان سی حسین اور اسے ٹکرا گیا، لیکن اس سے پہلے کہ سنبھل کر مر کرتا اور اپنی غلطی کی معافی مانگتا، نوجوان اور انہیں جادو بھری مسکراہٹ سے اس کی طرف دیکھا اور فوراً اپنا نام پیش کر دیا، تشموننی، چشم محبت۔ اس حسین و دلچسپ پیشکش نے مہرتاب کو بورزن پیشان کر دیا۔ اسے بتایا گیا تھا بابل کی قصبیاں اور فحشہ عورتیں اجنبی مردوں کو پھانسنے اور ان سے راہ و رسم پیدا کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنا نام پیش کرتی ہیں اور ساتھ ہی اس نام کا خصوصا سا مطلب یا عرف بھی بیان کر دیتی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ تھا وہ بازار عیش میں آ گیا ہے۔ بابل کا سب سے پر رونق، سب سے پر کشش تھا، جس کے افسانے دور دور تک مشہور تھے، اور اس حقیقت نے جو ایک قصبے کے روپ میں منکشف ہوئی تھی اس پر ایک لرزش خفی طاری کر دی۔ عورت جو خوبصورت تھی اور جس کا نام بھی پرکشش تھا، ابھی تک صورت سوال سامنے کھڑی تھی۔ اس کے نام کے ہر حرف میں ایک موسیقی تھی اور اس نام کی صفت چشم بابت تو خام دل کی دھڑکنیں تیز کر دیتی تھی۔ مہرتاب کا دل بھی غیر معمولی انداز میں دھڑکنے لگا، لیکن اس لیے نہیں کہ اسے عورت سے کوئی دلچسپی ہوگی، بلکہ اس لیے کہ وہ گناہ کے بازار میں آ نکلا تھا اور بابل میں اس کا پہلا ٹکراؤ ایک قصبے سے ایک گناہ گار عورت سے ہوا تھا۔ اس خیال کے آتے وہ فوراً اچھل کر پرے ہٹ گیا، جیسے کسی عورت کے بجائے آگ کے لاکھ سے ٹکرا گیا، پھر تیز تیز قدموں سے آگے بڑھ گیا اور قصبی حیران اور ششدر کھڑی اسے دیکھتی ہی رہ گئی۔ اچانک چوک کے ایک گوشے سے کئی آوازوں کا بیا کے آہنگ کہکا بلند ہوا، تشموننی، یعنی چشم محبت نے گردن گھما کر دیکھا۔ نمک دیوتا کے محبت کی دیوار کے نیچے کھڑے 3 لفنگے سے آدمی اس پر بے اختیار ہنس سے جا رہے تھے، اس کی ناکامی کا مذاق اڑا رہے تھے۔ قصبی نے سب کی محسوس کی اور پھر کی طرح گھوم پر اپنی راہ پر چل دی۔ مہرتاب بہت آگے نکل گیا، مگر چلتے چلتے اس نے پلٹ کر دیکھا تو ایک لمحے کے لیے سکتے میں آ گیا۔ شاہی جلوہ داروں کا سردار حنانی، جسے اس نے
باب ایلا پر چھوڑتا اپنے گمشتوں کے ہمراہ تیز تیز چلا رہا تھا۔ اس کی رفتار سے معلوم ہوتا تھا شاید اسی کی تلاش میں اور غالباً اسے بازار میں دیکھ بھی چکا ہے۔ پریشانی کے اس لمحے وہ قصبے کو تو بھول گیا اور فوراً رخ کاٹ کر ایک نیم تاریخ سی گلی میں لپکتا چلا گیا جو تھوڑی دور آگے جا کر اندھیرے میں غائب ہو جاتی تھی۔ نیم تاریخ گلی میں وہ ایک دیوار کے ساتھ پوچھ لگا کر کھڑا ہو گیا۔ چند ثانیے گزرنے کے بعد اس نے صورتحال کا جائزہ لینے کی خاطر گلی کے نکڑ سے بازار میں جھانکا تو سردار حنانی اپنے گمشت میں چوک سے اس سڑک پر مڑتا ہوا نظر آیا جو باغات ملکہ کی طرف جاتی تھی۔ اس نے اطمینان کا سانس لیا۔ یہ بابل میں اس کی پہلی رات تھی اور زمانہ جنگ میں ایک اجنبی کے قیام کا مسئلہ یقیناً تشویش انگیز تھا، جبکہ جاسوس ہر نئے آدمی کی طاق میں رہتے تھے۔ مگر مہتاب کو ہدایت کی گئی کہ شہر میں داخل ہو کر محلہ قبر کا رخ کرے اور عبرانی حکیموں ہاروت ماروت سے ملے جو خود ہی اس کی رہائش کا انتظام بھی کر دیں گے اور اس مقصد کے حصول میں بھی مدد کریں گے جس کی خاطر وہ بابل آیا تھا۔ لیکن وہ بابل میں اس وقت داخل ہو جب رات نے اپنی زلفیں کھول دی تھیں اور خفیہ گمشتے اس کی بو سونگتے پھر رہے تھے۔ دن کے اجالے میں محلہ قبر اور ہاروت ماروت کی تلاش مشکل نہ تھی، مگر رات کے اندھیروں میں جب تیسری چاند کا چاند بھی آسمان سے رخصت ہو رہا تھا، منزل مقصود پر پہنچنا بڑا دشوار کام تھا۔ نعمتی بال کے حصار سے گزرتے ہوئے اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ رات کسی سرائے یا مندر میں گزار لے گا اور دوسرے روز محلہ قبر کا رخ کرے۔ لیکن اب یہ خیال رہ کر پریشان کر رہا تھا، کسی سرائے یا مندر میں ٹھہرنا بھی خطرے سے خالی نہیں۔ حنانی کے خفیہ گمشتے اور ریموٹ کے جاسوس مشتبہ لوگوں کی تلاش اور جستجو میں سراؤں اور مندروں کے ارد گرد ضرور منڈلاتے ہوں گے۔ پھر وہ کدھر جائے، رات کہاں بسر کرے؟ نیم تاریخ گلی کی اونچی اونچی عمارتوں کے درمیانی خلا سے آسمان ایک سیاہ پاک ڈنڈی کی طرح دکھائی دے رہا تھا۔ مہتاب نے گردن اٹھا کر آسمان کی اس پگ ڈنڈی کو دیکھا جس پر تیسری رات کا چاند ایک سفید کاش کی مانند مغربی افق میں غروب ہوا چاہتا تھا۔ پھر چاند کی تیسری رات کے خیال نے قلب و ذہن پر ایک جلملی سی کھول دی۔ کیا کہا تھا مقدس گوما نے کہ چاند کی ہر تیسری رات کو بے دخت جو بابل کی دنیا کی کائنات کی سب سے خوبصورت ہے ہیکل زورا میں نذرانے دینے جاتی ہے۔ اچھا ضرور جاتی ہوگی، لیکن مجھے اس سے کیا سروکار ہے؟ میرا چاند کی تیسری رات سے کیا واسطہ؟ اور مہتاب نے ایک مرتبہ پھر اپنے زہر کو جھٹک کر عورت اور اس کی خوبصورتی کے خیال سے نجات حاصل کر لی۔ گلی سے نکل کر وہ پھر بازار میں آ گیا اور اسی سمت چل دی جدھر لوگ جا رہے تھے۔ اب تو صرف ایک ہی تشویش، ایک ہی فکر تھی کہ رات کہاں بسر کرے۔ ابھی صرف ایک یا 1.5 فرلانگ چلا ہوا کہ بازار کی رونق میں یک لخت اضافہ ہو گیا۔ فضا پھولوں کی مہک اور عنبر عود کی خوشبو سے معطر ہو گئی۔ اس نے نتنے سکیڑ کر ہوا میں رچی ہوئی خوشبو سونگھی اور 2 رویہ مکانوں کے کھلے دریچوں سے آرستہ و پرستہ کمروں کو دیکھا جو قندیلوں کی روشنی میں جگمگ کر رہے تھے۔ یہاں دروازوں کے سامنے لب بازار چھوٹے چھوٹے کیتے تھے، بعض خشک بعض پھولوں سے شاداب، جن میں سوسن، چنبیلی اور گلاب کے پودے تھے۔ کہیں کہیں مہندی، کوکنار اور کھجور کے درخت بھی دکھائی دے رہے تھے جن کی چھتریوں کے سائے 2 منزلہ سہ منزلہ مکانوں کی کھڑکیوں پر کانپ رہے تھے۔ بازار میں پھول فروش لڑکیاں پھولوں کے ہار اور گجرے اٹھائے گھوم رہی تھیں اور لوگوں کے شور گل کے درمیان کہیں کہیں موسیقی کی صدائیں بھی سنائی دے رہی تھیں۔ اچانک ایک گول فروش لڑکی نے اسے گھیری۔ اپنی محبوبہ کے لیے پھول نہیں خریدو گے؟ محبوبہ؟ میں تب بخلاص آ گیا، میری کوئی محبوبہ نہیں، جھوٹ، تم پر ہزاروں مرتی ہوگی، مرنے دو۔ اس نے پیچھے چھڑانے کی کوشش، لیکن لڑکی ضد کر رہی تھی، خرید لو نا ہار۔ میں تب کترا کر آگے بڑھ گیا، بھلا وہ ہار کس کے لیے خریدتا؟ اب ایک گول فروش لڑکی سے دامن چڑا کر نکلا تھا کہ ایک جوان اور لپک کر قریب اور مترنم آواز میں بولی، بشامہ، پیار کی خوشبو۔ وہ جواب دیے بغیر چوپ چاپ چلتا رہا۔ نہ جانے یہاں کتنی عورتیں اپنے نام پیش کریں گی، کتنی لڑکیاں اس کا راستہ کٹ گئیں۔ اس بازار میں عورت جنس کی طرح فروخت ہوتی اور خود ہی اپنے دام لگاتی تھی۔ یہ شہروں کا شہر بابل تھا، اسلامی تہذیب کا سب سے بڑا مرکز، عورتوں کی منڈی جہاں 40,000 سے بھی زیادہ قصبیاں، طوائفیں، دیوداسیاں، کنواریاں، پیاریاں اور ناچنے گانے والے دھندا کرتے تھیں۔ اور یہ کوئی اچنبھے کی بات نہ تھی، 60 لاکھ کی آبادی میں ان عورتوں کا تناسب 1% سے بھی کم تھا۔ بابل ایک عجائب کدہ تھا۔ یہاں تو شہر کے وسطی چوک میں 10,000 دکانیں صرف نجومیوں، جوتشیوں اور قیافہ شناسوں کی تھی۔ بھوت پریت، جنات اور بد روحیں نکالنے والے روحانی عملوں اور تعویذ گنڈا جھاڑ پھونک کرنے والے جادوگروں کا تو شمار ہی کیا جو زیادہ تر عورتوں ہی کے امراض کا علاج کرتے تھے۔ یہاں کئی نیلام گھر تھے
جہاں حسین و جمیل لونڈیوں کنیزوں کی بولی لگتی تھی۔ کھڑیوں پر کام کرنے والے لڑکے فروخت ہوتے، غلاموں کی قسمت کے سودے چکائے جاتے تھے۔ عورتیں اور لڑکیاں سارے بازار بیچی جاتی تھی۔ بازار عیش اسی بابل کا ایک حصہ تھا جہاں یہ سب کچھ ہوتا تھا، اور مہتاب تو اس بازار محض اتفاق سے آ نکلا تھا۔ آخر وہ جاتا بھی کہاں؟ آج کی رات اس کی کوئی منزل نہیں تھی۔ جب کسی نے اپنا نام پیش کیا، مہتاب پہلے کی طرح بدکا نہیں، اس کی پیشکش کے جواب میں صرف ایک طرف ہٹ کر چلتا رہا، مگر وہ ٹلتی نظر نہیں آتی تھی۔ پھر نزدیک آ کر پوچھنے کی اکیلے ہو؟ وہ خاموش رہا۔ آخر کیا جواب تھا؟ اکیلا تو تھا، اجنبی لگتی ہو، تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ ہائے دل جو آ گیا تم پر۔ مہتاب کے پسینے چھوٹ گئے۔ ایک بار پھر بوکھلا کر تیزی کے ساتھ آگے بڑھا اور ایک طرف نکلتا چلا گیا، مگر اب وہ بہت سی نگاہوں کا مرکز بن گیا تھا۔ بازار میں چلنے پھرنے والی عورتیں ہی نہیں، ان کے یار آشنا، آوارہ مزاج، تماش بین، دکاندار، چھابڑی فروش، پھیری والے سب اسی کو دیکھ رہے تھے، اور اتنی ساری نگاہوں کے نرگے میں گھرا ہوا سر نہ اڑائے وہ چپ چاپ چلا جا رہا تھا۔ کھجور کی سستی شراب بیچنے والے ایک تاجر کی دکان پر چند عورتیں اپنے آشناؤں سے ہنسی مذاق کر تھے۔ جو ہی مہتاب ان کے قریب سے گزرا، سب کی نظریں دوڑ کر اس پر جا لگیں، اور وہ آشناؤں کو بھول کر اس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ ایک بولی، ارے یہ کون ہے؟ کوئی پردیسی محبوب ہے۔ دوسرے نے جواب دیا، لگتا ہے اس بازار میں پہلی مرتبہ آیا ہے۔ تیسری نے اپنا خیال ظاہر کیا، کیسا کڑیا جوان ہے۔ چوتھی نے سینے پر ہاتھ مرا، ہے میرا دل۔ اتنے میں ایک شوق سی الہڑ سے بے باک لڑکی جو 16-17 سال سے زیادہ کی عمر نہ ہوگی اور ان سب سے زیادہ خوبصورت بھی تھی، ایک جانب سے بھاگی اور پوچھنے لگی، کون ہے؟ کہاں میں بھی دیکھوں؟ وہ رہا۔ اس قصبی نے جو ابھی تک دل تھامے کھڑی تھی، بازار کی طرف انگلی اٹھا دی، دیکھ وہ ہے جس نے زرد رنگ کی عباب پہن رکھی ہے۔ لڑکی انگلی کی سیدھ میں بھاگی، لوگوں سے بچتی بچتی مہتاب کے عقب میں پہنچ گئی اور جاتے ہی بڑی بے تکلفی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ وہ تڑپ کر مڑا تو لڑکی نے فوراً اپنا نام پیش کر دیا، آموسی نور ناہید۔ پھر لڑکی اس کی گھبراہٹ پر کھل کھلا کے ہنس پڑی، گلاب کی طرح چمکتے دمکتے آرزو میں ہلکے ہلکے گڑھے نمودار ہوئے۔ بالوں کی ایک لٹ چہرے پر بکھر گئی اور آنکھوں کے دریچوں میں مہ خانے سے کھل گئے، لیکن فوراً اس کی ہنسی آپ سے آپ ٹوٹ گئی، بکھر گئے، روک گئے، اور اجنبی کو دیکھ کر وہ خود نقش حیرت بن گئی۔ اس کے سامنے مردانہ حسن و شباب کا ایک مکمل پیکر، ایک مکمل آدمی کھڑا تھا۔ لڑکی جس نے اپنا نام آموسی بتایا تھا اس پر قربان ہوئی جا رہی تھی۔ پھر خود بخود اس کی آنکھیں جھک گئیں، گردن جھک گئی، اور وہ پریشان سی ہو کر بولی، معاف کر دو، میں نے تمہیں روک لیا۔ مرد کا یہ انداز نہیں آتا۔ مہتاب کو یہ انداز اچھا لگا، کوئی بات نہیں۔ پھر غور سے اسے دیکھا، وہ بابل کی قصبیوں سے کچھ مختلف نظر آئے۔ لڑکی نے بالوں کی لٹ جو رخسار پر اڑ رہی تھی پرے ہٹائی اور پوچھا، بابل میں پہلی بار آئے ہو؟ لہجہ ہمدردانہ تھا۔ ہاں۔ وہ کچھ اور قریب آ گئی، اتنی قریب کہ مہتاب اس کے نوجوان جسم کی گرمی محسوس کرنے لگا۔ کہاں ٹھہرے ہو؟ ابھی کوئی ٹھکانہ نہیں۔ لڑکی نے نظر بھر کے دیکھا اور پوچھا، رات رہو گے؟ مہتاب ایک بار پھر تڑپ کے پیچھے ہٹا اور لڑکی ایک بار پھر اس کی بکھلاہٹ پر ہنس دی۔ اس کی ہنسی کی گھنٹیوں کی طرح مترنم تھی۔ مہتاب اگرچہ اس پیشکش پر دم بخود رہ گیا کہ ایک لڑکی اسے رات رہنے کی دعوت دے رہی، مگر فوراً ہی خیال آیا یہ رات اسے بہرحال کہیں گزارنی ہے، کسی مندر یا سرائے میں نہ سی، کسی کے کوٹھے پر سے۔ وہ سوچنے لگا، اس میں حرج ہی کیا ہے، لڑکی نے خود ہی دعوت دی ہے۔ ادھر لڑکی اس کی خاموشی پر حیران تھی کہ نہ جانے وہ کس خیال میں گم ہو گیا۔ اکتا کر اس نے پوچھ ہی لیا، کیا میری بات نہیں سمجھے؟ سمجھا کیوں نہیں؟ پھر بولو، رہو گے رات؟ میں تمہارے ہاں رات بھی رہ لوں، مگر یہ بتاؤ تمہاری ماں ہے؟ اب حیران ہونے کی باری لڑکی کی تھی۔ اس نے تعجب سے پلکیں جھپکائیں، کیا ماں کے ساتھ رہو گے؟ مہتاب کے ہونٹوں پر کھسیانے سے مسکراہٹ تیر گئی، میرا مطلب کچھ اور تھا، خیر کوئی مطلب سے، تم راضی تو آؤ میرے ساتھ، تمہارا مطلب میں گھر جا کے پوچھ لوں گی۔ لڑکی نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور بڑے فخر، بڑے ناز اور بڑے انداز کے ساتھ چلنے لگی، جیسے دنیا کی سب سے نایاب چیز ہاتھ آ گئی، اور مہتاب بھی ایسا جسے حاصل کر ہر عورت فخر کر سکتی اور خود ہونے کے بعد پاگل ہو سکتی۔ نور ناہید آموسی کو یہ محبوب اتفاق ہی سے ہاتھ لگا تھا۔ وہ اپنا گرم گداس بدن اس پر گراتی چلی جا رہی۔ چلتے چلتے مہتاب نے اس سے پوچھا، تمہارا گھر کتنی دور ہے؟ بہت دور تو نہیں، بس ہیکل زہرا کے پچھواڑے چلنا ہوگا۔ اور ہیکل زہرا کہاں ہے؟ زیادہ دور نہیں، ارے آج تو وہاں خوب رونق ہوگی، چاند کی تیسری رات ہے نا۔ مہتاب کے ذہن پر ستارے سے ناچ اٹھے،
وہ چاند کی ہر تیسری رات ہیکل زہرا میں نظر دینے جاتی ہے۔ اس نے وعدہ کیا ہے کہ اس کے راستے میں نہیں آئے گا اور یہ لڑکی اسے اسی طرف لیے جا رہی تھی۔ کیا وہ اس کے ساتھ جانے سے انکار کر دے؟ مہرتاب انہیں قدموں روک گیا۔ لڑکی اسے تعجب سے دیکھنے لگی۔ تم روک کیوں گئے؟ کیا تمہارے گھر کو کوئی ایسا راستہ بھی جاتا ہے جو ہیکل زہرا سے نہ گزرتا؟ وہ اس سوال پر سوچ میں پڑ گئی، پھر مسکرا کر بولی، میں سمجھ گئی تم بھیڑ کے گھبراتے ہو، لیکن دوسرا کوئی راستہ نہیں۔ اور میں تمہیں بھیڑ سے نکال کر لے جاؤں۔ اب اس نے اپنے مہمان کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا اور اسے لے کر چل دی۔ جو وہ آگے بڑھے، بازار کی رونق بھی بڑھتی چلی گئی۔ بابل کی جوان و فتنہ گر حسینہ رنگین مہین لباس پہنے، جن سے ان کے جسم کی دلکشی جھانک رہی تھی، اپنے چاہنے والوں کے شانہ بشانہ آ جا رہی تھی۔ ان کی ہنسی کی لہریں، سریلی آواز، بازاروں کے شور و گل، چھابڑی فروشوں کی ہاؤ ہو اور دیوی دیوتاؤں کے چڑھاوے کی اشیاء بیچنے والوں کی اونچی صداؤں میں گھل مل کر عجیب سی کیفیت پیدا کر رہی تھی۔ اور اس شور میں کوئی آواز پہچانی نہ جاتی تھی، جس طرح شام کے وقت جنگل کے ہزاروں پرند کی مشترکہ چہکار میں کسی ایک آواز کا تعین مشکل ہوتا۔ یہاں تو ہر کوئی اپنے ہی دور میں مست تھا، کسی کو دوسرے کا خیال نہ تھا۔ زندگی کے اس پرشور اور بہتے ہوئے ہنگامے میں لوگوں کو فرصت ہی کہاں تھی کہ وہ پیچھے مڑ کر دیکھتے یا کسی دوسری کی طرف دھیان دے، کیونکہ عیش و عشرت مسرت کا ہر لمحہ غنیمت ہوتا ہے اور آدمی یہی سوچتا ہے کہیں یہ لمحہ ہاتھ سے نہ نکل جائے۔ مگر مہتاب میں کوئی ایسی کشش ضرور تھی کہ اسے دیکھ کر عورتیں چونک جاتی، اپنے آشناؤں کو چھوڑ کر اس کے نظارے میں کھو جاتی اور ان کے عاشقوں کے دل رشک و حسرت سے جل اٹھتے تھے۔ یہ کون ہے جو مردوں میں سب سے جمیل، سب سے شکیل اور رب النوع کی طرح عورتوں کو دیوانہ بناتے ہوئے چپ چاپ چلا جا رہا ہے، جس نے اس بازار کے ہر حسینہ، ہر نازنین کے دل میں محبت کی دھڑکنیں بیدار کر دی؟ وہ اس شہر میں، اس بازار میں کیوں آیا؟ کیونکہ وہ تو ایسی محبت کا رسیا نہیں جو بازاروں میں فروخت ہوتی ہے، اور اسے ان نازنینوں سے بھی کوئی دلچسپی جو سر راہ اپنے جسم کا تول مول کرتی ہیں۔ اس سے کہو یہاں سے چلا جائے، یہ اس کی دنیا نہیں ہے۔ آموسی نے مہتاب کا ہاتھ اور مضبوطی سے تھام لیا، کیونکہ وہ دیکھ رہی کہ ہر عورت اسی کی طرف متوجہ ہے اور وہ ڈرتی کہ کہیں کوئی ہرافہ اس کے حسین مہمان کو چھین کر نہ لے جائے۔ اسی خطرے کے پیچھے اسے اپنے ساتھ کھینچے لیے جا رہی تھی۔ اچانک ملکہ گلی سے ایک تخت نما پالکی نمود آ رہی، جس پر زیورات میں لدی فندی ایک عورت نصف چہرے پر نقاب ڈالے گاؤ توقیے کے سارے نیم دراز تھی۔ اس تخت رواں کو 4 قہروں نے اٹھا رکھا تھا اور کسی مندر کے نوجوان پجار نے، جن کا مخصوص لباس ان کے کموار پن کے علامت تھا، تخت کے ارد گرد گھیرا ڈالے کوئی مقدس علامتی ہیکل زہرا کی طرف رواں دواں تھی۔ مہتاب کے لیے یہ نظارہ عجیب بھی تھا اور دلچسپ بھی۔ پوچھنے لگا، کون ہے یہ عورت؟ لڑکی نے جلے کٹے انداز میں جواب دیا، عجیب آدمی ہو تم بھی، اپنے نوجوان ساتھی کو چھوڑ کر بوڑھی عورتوں میں دلچسپی لے رہے ہو۔ دلچسپی کہاں، صرف دیکھ رہا ہوں، بڑی شان ہے اس کی۔ مابعد اشتر کے کائن اشمیدی کی بیوی ہے، ہیکل زہرا میں نظر دینے جا رہی ہو، اگر کہو تو تمہارے لیے بات کروں؟ مہتاب نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ تو ہیکل زہرا کا نام سنتے ہی گم سم ہو گیا۔ لڑکی سمجھی شاید اس کا مذاق برا مان گیا، اسے خوش کرنے کے لیے چہک کر بولی، ارے تم بھی کیا سوچنے لگے، میں تو ان بڑیوں کی خال کھینچوا کر تمہارے پاؤں کی جوتیاں بنوا دوں۔ اب ہیکل زہرا کا چوک سامنے نظر آ رہا، جہاں مردوں عورتوں کا میلہ سے لگا تھا۔ ہیکل کی دیوار کے سائے میں ربہ زہرا کی چاند پیاریاں، جنہوں نے اپنی زندگی دیوی کی خدمت کے لیے وقف کر رکھی تھی، جھانج لگی ہوئی دفیں بجا کر مدھیا گیت گا رہی تھی، جس میں دیوی کی حسن جمال کی تعریف کی گئی تھی۔ نغمہ سرا لڑکیوں کے سامنے تماشائیوں کا ایک حلقہ بن گیا تھا، جو ان کے مترنم لے پر جھوم رہے تھے۔